السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال یا سیاسی منظرنامہ ہے اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے، لیکن یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ آئینی بحران جس کا خطرہ جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب یہ بات بھی کی جا رہی ہے کچھ آرٹیکل 94 کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر اسے آرٹیکل 90A کے ساتھ پڑھنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور جو سیاسی منظرنامہ ہے اور ایک بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور جو ہمارے خاص طور پر قومی سلامتی کے تقاضے ہیں اس کو آج ہم مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف عدم اعتماد کا معاملہ ہے، کل کاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے اور حکمت عملی حکومت نے اپنی بدل لی ہے اور تمام اراکین اسمبلی کو کل اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کا کہہ دیا گیا، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم نے ایک خط باقاعدہ طور پر لکھا بحیثیت پارٹی سربراہ۔ انہوں نے کہا کہ 63A کی کارروائی ہو سکتی ہے جو بھی رکن اسمبلی میں پایا گیا۔ یہ حکمت عملی کیوں بدلی، اس حکمت عملی کے کیا محرکات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات کتنی اہم ہے جس پہ کچھ قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ دوسری جانب بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور جو یہ سیاسی کشیدگی ہے اس میں اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا اوورآل ہماری کانسٹیٹیوشن پر، کیا ہوگا ہماری جمہوریت پہ، بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پرائم منسٹر اگر لیٹ سپوز پرائم منسٹر عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد اگر وہ وزارت عظمیٰ ان کے پاس نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ لیکن اب بہت لمبا معاملہ ہے، اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد سے لے کر پھر امپیچمنٹ تک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، ایک عام آدمی جسے معیشت کا مسئلہ ہے، ایک عام آدمی جس کو روزگار کا مسئلہ ہے، ایک عام آدمی جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بات کر رہا ہے، جو پاکستان میں اوورآل صورتحال کی بات کر رہا ہے، جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ لیکن سیاسی توڑ جوڑ جو ہے وہ اس وقت عروج پہ، اور پنجاب میں اب بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ آج ایک گروپ دوسرے گروپ سے ملا ہے، ایک گروپ دوسرے گروپ سے ملا ہے، لیکن ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اون شیرازی، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، فیلڈ میں کام کرتے ہیں، آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ عظیم چودھری صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہم چودھری صاحب کو زحمت دیتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن پر ڈیبیٹ بہت اچھی کرتے ہیں۔ چودھری صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے گا آرٹیکل 94 کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ آرٹیکل 94 کو اگر پڑھا جائے تو اس میں یہ چیز واضح طور پر ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو کنٹینیو کرنے کا کہہ سکتے ہیں اور صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ پھر آرٹیکل 91 کا ذکر کر رہی ہے کہ 91 کے ساتھ ہی اس کو پڑھا جائے گا 94 کو۔ ہے کیا یہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہو جائے، اکثریت جیت جائے، اپوزیشن جیت جائے، تو وزیر اعظم کا عہدہ سیز ہو جاتا ہے۔ لفظ سیز کا استعمال کیا گیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ ٹھیک ہے، جب لفظ سیز آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیک کر دیا، ختم کر دیا، بند کر دیا، ٹھیک، اختیارات ختم ہو گئے، کیبنٹ تحلیل ہو جائے گی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق پرائم منسٹر کو یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگلے پرائم منسٹر کے انتخاب تک اپنے عہدے پہ برقرار رہیں، لیکن پنجاب اسمبلی میں، لیکن پہلے میں وہ بات کر لوں دوسری پھر پنجاب اسمبلی کی بات کروں، لیکن قواعد و ضوابط میں، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مروجہ قوانین جو قومی اسمبلی میں متعلقہ ہیں صوبائی اسمبلیوں میں بھی اسی طرح ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو صوبائی اسمبلیوں کے ہیں وہی قومی اسمبلی میں ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی میں کل گورنر نے 109 کے تحت اجلاس آج بلا کے یہ ثابت کر دیا کہ ایک دن کا وقفہ بھی کافی ہے، اور یہ اسی حکومت کے گورنر ہے۔ اس طرح صدر پاکستان اس سے انحراف کیسے کر سکیں گے؟ انہیں ویری نیکسٹ ڈے اجلاس بلانا پڑے گا، اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کوئی بڑا پالیسی ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ یہ جب آپ پڑھیں اس کو 226 یا 227 میں یہ ہے کہ جب کیئر ٹیکر کیبنٹ لگائی جاتی ہے تو اس پہ قطغن لگا دی گئی ہوئی ہے کہ آپ صرف روز برہ کے جو معاملات ہیں ٹھیک ہے، ان پر چل سکتے ہیں۔ اچھا، قائد ایوان کا چناؤ بھی اسی دن بھی کسی آرٹیکل کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے کہ قائد ایوان کا چناؤ بھی عدم اعتماد کے بعد جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس کے بعد تو پھر یہ کہا جائے گا نا، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، وہ نوٹیفیکیشن یہ جاری ہوگا کہ مسٹر سو اینڈ سو پرائم منسٹر نہیں رہے،
لہٰذا اب یہ سیٹ خالی ہو گئی ہے تو نئے قائد ایوان کا انتخاب کرنے کے لیے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے، جس پر صدر اسمبلی کا اجلاس ایز سون ایز پاسبل طلب کریں گے، اور اس میں اسپیکر یہ اعلان کریں گے کہ چونکہ یہ عہدہ خالی ہو گیا ہے اس لیے نئے قائد ایوان کے اسسٹینمنٹ کے لیے نئے نامینیشن پیپر جمع کرائے جائیں۔ وہ آج بھی ہو سکتے ہیں، وہ کل بھی ہو سکتے ہیں، وہ رات کو بھی ہو سکتے ہیں، وہ صبح بھی ہو سکتے ہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ٹائم دیں گے سکروٹنی کا کہ اس وقت تک سکروٹنی ہوگی اور اس کے 1 گھنٹے بعد اجلاس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ٹھیک ہے۔ اون شیرازی یہ بتائیں، فیلڈ میں تھوڑا آپ رہتے ہیں، یہ جو بیانیہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جی آپ کے ساتھ کارٹیلز ہیں، یہ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ جی آپ کے ساتھ یہ مافیا ہے، آپ کے ساتھ وہ مافیا ہے، یہ مافیا ہے، لیکن وہ مافیا جب آپ کی گروہ میں شامل ہو جائے، آپ کی صفوں میں شامل ہو جائے تو وہ لانڈری سے بالکل صاف ستھرا پاک ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا پنجاب کے حوالے سے بھی یہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ہم تو ذاتی طور پہ کسی کی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ نظریہ آئیڈیالوجی واقعی یہ نظریاتی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، کیونکہ نظریہ تو نظریہ ہوتا ہے، نظریے سے انحراف جو ہے وہ اپنی ایم اور اپنے آبجیکٹیو سے پیچھے ہٹنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ جو ہے اجتماعی مسئلہ رہا ہے اور ابھی تک ہے کہ یہ نظریاتی جماعتیں تو خود کو کہتی ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے یہ پروو کرنے کا تو اس وقت وہ نظریات پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر مفادات آ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ابھی بھی صورتحال دیکھیں جو اس وقت ہے، تو جو گروپ پنجاب میں نون لیگ کی حمایت کرنے جا رہا ہے، یعنی اپوزیشن کی حمایت کرنے جا رہا ہے، جس نے اعلان کیا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں۔ پنجاب کے رانا ثناء اللہ صاحب کی، اس کے بعد پرویز رشید صاحب کی، اس کے بعد ہم نے شہباز شریف صاحب کی، سب کی پریس کانفرنسیں ان کے خلاف دیکھی ہیں۔ وہی جب لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، یعنی تحریک انصاف کے ساتھ تھے، تو وہ تو اب بھی کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کا حصہ ہیں، لیکن اس وقت ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آج جب اپنے پاس آگے تو وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ سیاستدان اچھا ہے، وہ دیانتدار ہے، اس کی قدر کی جانی چاہیے جو آپ کی پارٹی میں، اور جب وہ آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ صرف یہ پنجاب کے ایشو نہیں ہے، مرکز کی اگر بات کریں تو مرکز میں بھی جو اب منحرف اراکین ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں پہ جیت کے آئے ہوئے ہیں، تو بائی ڈیفالٹ مورلی آپ کا حق ہی نہیں بنتا، اگر وہ آپ کے پاس آتے بھی ہیں تو آپ انہیں کہ ریزائن کریں۔ اچھا، وہ ریزائن کرتے ہیں پھر بھی پی ایم کے پاس وہ میجارٹی نہیں رہتی ہے اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں۔ اب تو ایک صورتحال الگ ہے نا، آپ نے پہلے ان کو لیا، پھر آپ نے اتحادیوں کو لیا، پھر آپ نے اتحادیوں کو کیا قسم کے یہ کہا کہ ہم آپ کو پیکیج دیں گے، لیکن مجموعی طور پہ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز پاکستان کی سیاست کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں بریک لگنی ہوگی، کہیں نہ کہیں یہ کہنا ہوگا، لیکن اس کے لیے پھر کوئی میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی، آرٹیکل 63A میں مزید امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایک امینڈمنٹ تو اس سے پہلے 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کا چوہدری صاحب نے بھی ہمارے شو میں اکثر ذکر اس کا کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بتائیں کہ یہ کم بیک کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی پی ٹی آئی کو کم بیک کر سکتی ہے؟ کوئی بریک تھرو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی ایسی پریڈکشن؟ کیونکہ آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، ایوانوں کے اندر بھی، ایوانوں کے باہر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو اقتدار کے ایوان ہیں ان میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کم بیک مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ جب آپ کو 10 اوورز میں کوئی 150 سکور چاہیے اور 1-2 وکٹیں ہوں تو پھر لگ رہا ہوتا ہے کہ مخالف ٹیم جو ہے وہ حاوی ہے۔ لیکن بارش اگر ہو جائے تو میچ جو ہے وہ اس میں بھی پھر امپائر کا رول آتا ہے۔ اور ہم اگر مجموعی طور پہ یہ کہیں کہ اس وقت موسم جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے، ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیم یہ کہے کہ جی ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، وہ ایک الگ ہے۔ موسم بالکل صاف ستھرا ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ میچ جاری ہے اور دونوں طرف سے اپنے اپنے بلے باز جو ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں، اپنے اپنے بولر یوز کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر حکومت کی اتحادی اسے چھوڑ کے نہ جاتے تو میں یقینی طور پہ آپ کے سوال کا یہ جواب دیتا کہ جی کم بیک کے 70-30 چانسز ہے، 70% کم بیک ہو سکتا ہے، منحرف اراکین میں سے لوگ واپس آ سکتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے آپشن تھے، لیکن اب جب اتحادی چھوڑ کے چلے گئے ان پہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، وہ اب آپ دیکھیں اب وہ پابند نہیں ہے، باؤنڈ نہیں ہے، قانونی قدغن نہیں ہے، آئینی قدغن نہیں ہے، تو وہ جب چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کے بعد پھر کم بیک بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عظیم چوہدری یہ صاحب، کم بیک ہو سکتا ہے اگر سموتھلی یہ سارا کچھ ہو جائے اور شکست جس کو ہو وہ تسلیم کر لے، جو جیتے اس کو وہ بھی اس کو برداشت کرے کہ میں جیت گیا ہوں، اور نئے انتخابات کی راہ ہموار کی جائے۔ نئے انتخابات میں عمران خان کا کم بیک کے امکانات موجود ہیں، زیادہ ہیں بلکہ، اور اگر اس دفعہ نہیں ہوں گے تو اگلی دفعہ بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ اب ٹائم
تھوڑا ہی ہوگا جو بھی باقی بچا ہوا ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیسے حکومت اور اپوزیشن کل کے دن کو گزارتے ہیں. یہ بڑا میٹر کر رہے ہیں. اچھا کل کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن کچھ تصادم کی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جب یہ اراکین آمنے سامنے ہوتے ہیں. ہمارے تو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جو ہے جو ماحول پارلیمنٹ کا ہمیں نظر آتا ہے وہ کوئی سازگار قسم کا یا پیسفل ایک انوائرمنٹ یا ماحول پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوتا. میں بہت عرصے سے یہ گزارش کر رہا ہوں, اب بھی کرنے لگا ہوں, کہ یہ جو زبان ہے نا اس کا استعمال آداب کے ساتھ ہو, پارلیمانی روایات کے ساتھ ہو, تقدس کو برقرار رکھا جائے تو پھر بہت ساری تلخی پیدا ہی نہیں ہوتی. ہم نے اپنے سیاسی ماحول میں اتنی تلخی اور کشیدگی پیدا کر دی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, اور اس کی مثالیں ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں, ہم سب جگہوں پہ نظر آ رہی ہیں وہ مثالیں. سوشل میڈیا نے اس ملک میں اس وقت ایک طوفان کھڑا کر رکھا ہوا ہے دونوں جانب سے, اور وہ یہ تاثر دینے میں بہت کامیاب ہے کہ کل تصادم ہوگا اور کچھ نہ کچھ اس کے نتیجے میں برا ہوگا. اگر سوشل میڈیا کے لوگ ذمہ دار ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ان کو چلا رہی ہیں تو یہ پاکستان ہمارا وطن ہے, یہ ہمارا ملک ہے, اس کا استحکام ہمارے لیے ضروری ہے. ہم عدم استحکام کی طرف ہر لمحے بڑھ رہے ہیں, ہر گھنٹہ بڑھ رہے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں اور جو صورتحال زمینی حقائق پر مبنی ہے اس کو تسلیم کر لیں اور ووٹ آرام سے ہو, جو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا جائے, میچورٹی کا مظاہرہ کیا جائے. آپ قوم کے نمائندے ہیں, جو آپ بیہیو کریں گے قوم کے بارے میں وہی تاثر پیدا پوری دنیا میں ہوگا کہ یہ قومی ایسی ہے اور ہمارے بارے میں کوئی بہت اچھا تاثر باہر موجود نہیں ہے. ہمیں اس تاثر کو دور کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے. ہم جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے. اگر ہم جمہوریت کے اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گے تو یا ہم فاشسٹ ہوں گے, یا ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہوں گے, یا ہم غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر تھوڑا سا ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہمارے معاشی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہمارے فیوچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو سیاسی استحکام کے لیے انیشیٹو گورنمنٹ سائٹ سے پہلے لینا پڑے گا یا اپوزیشن جو ہے وہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے آگے بڑھائے؟ اگر میں یہ تسلیم کر لوں کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ حکومت بڑا بھائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور حکومت اگر چھوٹے کے ساتھ پیار کرے, محبت کرے, اس کو اتنی گنجائش دے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے تو پھر بدتمیزی کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں اور آپ مجھ سے محبت کریں تو میں خود شرمندہ ہوں گا کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, اور ایک وقت آئے گا کہ میں آپ سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب I'm sorry میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اون شیرازی صاحب, کل پارلیمنٹ کا یہ جو اجلاس ہوگا, ہنگامہ خیز اجلاس بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے, کیونکہ ہماری خواہش تو یہ ہونی چاہیے کہ معاملات جو ہے افہام و تفہیم سے حل ہوں, ایک پولیٹیکلی ہوں, ڈیموکریٹک انداز سے بڑھیں آگے. اسلام آباد میں جو ہے اضافی نفری طلب کر دی گئی ہے, 1500 کے قریب تو FCA اہلکار جو ہے وہ بھی طلب کر دیے گئے ہیں. آج اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, قانونی معاملات پر بھی بحث ہوئی ہے. تو ارکان پارلیمنٹ جو ہے ان کو تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ انہیں آپ نہیں روک سکتے, انہیں آپ نے اجازت دینی ہوگی, وہ آئیں گے, ضرور آئیں گے. کیا جو پارٹی کے دیگر کارکن ہیں, پارٹی کے ووٹر ہیں, پارٹی کے سپورٹر ہیں, تو کیا ان کا داخلہ قطعی طور پر نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اس وقت ریڈ زون کو تقریباً مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے. ایک رستہ رکھا گیا ہے جہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. کل اتوار ہے, ورکنگ ڈے بھی نہیں ہے, یہاں پہ جو اہم آفسز ہیں وہاں پہ لوگوں نے آنا نہیں ہے. پارلیمنٹ کا محض اجلاس ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک کال بھی دی ہوئی ہے. تو آج بھی احتجاج ایک پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت بھی پریس کلب کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جماعت, چاہے وہ اپوزیشن سے ہو یا حکومتی جماعت ہو, تو وہ پریس کلب کے سامنے رہیں یا اس ایریے میں رہیں, ریڈ زون کی طرف کوئی نہ جائے. تو اس حوالے سے کل اور آج صبح بھی ایک وزارت داخلہ میں اہم اجلاس ہوگا
اور اس میں اسلام آباد کے جو آئی جی اسلام آباد تھے، اس کے بعد چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر وہ موجود تھے. تو ایک یہ مجموعی طور پہ یہ کہا گیا کہ پرامن ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. اپوزیشن لیڈر نے بھی جو نامزد امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا، سیکرٹری داخلہ کو بھی لکھا. تو مجموعی طور پہ جو ہم اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ ہونی پرامن چاہیے، یہ طے شدہ چیز ہے. لیکن جو اجلاس، جس دن یہ اجلاس ملتوی ہوا اور کل کے لیے گیا، اس دن بھی ہم نے دیکھا جو نعرے بازی ہو رہی تھی. کل تو باقاعدہ ووٹنگ ہونی ہے نا، وہ نعرے بازی ہم نے دیکھی، اور وہ نعرے بازی بالکل آپ یہ کہیں انسٹیگیٹ کرنے والی ہو رہی تھی، اشتعال دلوانے والی ہو رہی تھی. تو جتنے مطلب ہم نے اراکین دیکھے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے تھے چاہے وہ حکومت کی طرف سے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے. اور حکومتی جو اپوزیشن کے اراکین تھے، انہوں نے کیونکہ 172 پورا کیا ہوا تھا تو وہ ذرا ہمیں زیادہ چارج لگ رہے تھے. اب کل کی بات کروں، جو ہماری اپوزیشن کے ذرائع سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی نعرے بازی کی جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے، ہم اسی انداز میں جواب دیں گے. تو تھوڑا سا مجھے بطور جرنلسٹ جو میں نے مختلف ذرائع سے رابطہ کیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کل میچورٹی کو جو ہے وہ پریویل کرنا چاہیے. بصورت دیگر کچھ اس طرح کے مناظر سامنے آ سکتے ہیں جو بطور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا. میچورٹی کو ہمیشہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میچورٹی ہماری دکھانی پازیٹیو چاہیے. سوچ ہے، اور ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی سیاسی عدم استحکام نہ ہو. ہر کام جو بھی ہو خوش اسلوبی سے ہو، جمہوری انداز سے ہو، اور جمہوریت ہی فتح ہے، اور جمہوری انداز سے ہی جو تبدیلی ہے وہ آنی چاہیے. لیکن کسی قسم کے کوئی بھی قانون سے بالاتر ہو کر کوئی کام نہ کیا جائے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں اور آئین کے تحت یہ سب کچھ ہونا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں گے. رمضان اللہ کا مہینہ، اللہ کے مہینے میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیسے اتباع رسالت مآب کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اللہ کا قرب حاصل کریں. حقوق اللہ میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ کچھ حدود ہیں ہمارے لیے، کچھ باؤنڈریز ہیں، ان کو ہم نے کراس نہیں کرنا. روزے کا ایک بہت بڑا تعلق ہے تقویٰ سے ہے، اور تقویٰ کا تعلق وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صحت مند کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے اگر جو ہے وہ روزے کو توڑتا ہے، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ لٹھ پکڑ کر اس کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دے. یہ شاہراہ ہے طاقت کی، یہ شاہراہ ہے اقتدار کی، پارلیمان کی، عدل و انصاف کی. یہاں ہوتے ہیں میری اور آپ کی قسمت کے فیصلے، کبھی تنقید برائے تنقید تو کبھی تنقید برائے تعمیر. کل کے دشمن آج کے دوست، کل ہو حلیف تو آج حریف. اب ہوگی ہر فیصلے پر نظر، ہر جوڑ توڑ پر بات، ہر قانون سازی پر بحث، مستقبل پر سوالات، بے باک اور غیر جانبدارانہ. میں مونا عالم لاؤں گی آپ کے پتے کی بات، اسٹریٹ فرام شاہراہ گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے مرکز کے بعد پنجاب میں بھی توڑ جوڑ کا سلسلہ جاری ہے، اور کل کاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے. وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس
کا معاملہ ہے، حکمت عملی حکومت نے بدل لی ہے اور اراکین پارلیمنٹ کو آرڈر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ کل اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ چوہدری صاحب، ایک اور پنجاب کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں پنجاب سے جب منظرنامہ چینج ہوتا ہے تو اس کے پورے ملک پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مرکز کی پارٹیاں جو ہیں، یہ مرکزی جماعتیں جو ہیں، وہ بھی پنجاب کی طرف زیادہ دیکھتی ہیں۔ تو پنجاب کے اندر جو اس وقت آپ کو اوورآل جو صورتحال نظر آ رہی ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس، پھر اس کے بعد کاؤنٹنگ، یہ تمام مراحل کیسے طے ہوں گے؟ وہاں بہت دلچسپ صورتحال ہے اور کچھ غیر آئینی بھی ہے۔ جو چیف منسٹر نے استعفیٰ لکھا وہ پرائم منسٹر کے نام لکھا، ٹھیک ہے، اور اسی کاغذ کو جو 28 تاریخ کا لکھا ہوا ہے، پہلی تاریخ کو گورنر نے لکھا کہ میں ریزگنیشن ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ پرائم منسٹر کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا ریزگنیشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن، وہ گورنر کو ایڈریس کیا جانا تھا، ہاتھ سے لکھا ہوا۔ مجھے نہیں پتا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن 109 کے تحت گورنر نے اجلاس طلب کر لیا، جو وہ کر سکتا تھا کسی بھی وقت۔ کس اسمبلی پہ کیا یہ مجھے نہیں پتا۔ اسپیکر صاحب آج کے اجلاس کی شاید خود صدارت کر رہے ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہوں گے کل کینڈیڈیٹ بنیں گے تو پھر کل تو وہ نہیں کر سکیں گے، کینڈیڈیٹ خود تو نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ڈپٹی اسپیکر کرے گا۔ اور کاؤنٹنگ میں کیا ہوگا یہ میں کہہ نہیں سکتا، میرے پاس جو مثال موجود ہے میں اس کا ذکر نہیں یہاں کرنا تو چاہتا۔ سیکرٹ بیلٹنگ والا معاملہ ہے، یہاں تو ڈویژن ہے، یہاں ڈیویژن ہے، اور وہاں بھی ڈویژن ہونی ہے، اچھا چیف منسٹر وہاں پہ بھی ڈیویژن ہونی ہے۔ بیلٹنگ کا معاملہ تو وہاں ہونا نہیں ہے، وہ اسپیکر کے اسپیکر کے لیے ہوتا ہے، الیکشن اسپیکر کے اور لیے ہوتا ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں بھی ڈویژن ہونی ہے، لوگوں نے کھڑے ہونا ہے یا لابیز میں چلے جانا ہے، تو کاؤنٹ بالکل کلیئر ہوگا۔ کاؤنٹ کو جو ہے آپ کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکے گا، بہت واضح ہوگا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پنجاب اسمبلی میں قرارداد کا جمع ہونا اور اس کے بعد ایک ریزگنیشن کا آنا، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب، یہ معاملہ آئینی طور پر کہاں کس طرف جا رہا ہے؟ یہ آئینی طور پر تو اپنی جگہ پر ہی موجود رہے گا، اس پہ تو کوئی آئین کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک لوگوں کی خواہش تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس تو جمع ہو گیا تھا نا، جمع ہو گیا تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ٹھیک ہے، وہ وڈرا ہو گیا، جیسے جام کمال صاحب نے کیا تھا، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے مثال ٹھیک ہے، موجود بالکل، اس سے پہلے کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن 89 میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، وہ بے نظیر صاحبہ جیت گئی تھیں پرائم منسٹر کے طور پر۔ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن مصطفیٰ جتوئی صاحب نے اٹھ کے ان کو مبارک دی، جو پرائم منسٹر نے وصول بھی کی، شکریہ بھی ادا کیا۔ صحیح، یہ پروسیس کانسٹیٹیوشنل ہے، ڈیموکریٹک ہے، یہ پیسفل ہونا چاہیے جہاں کہیں بھی ہو۔ اور مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر بدمزگی بڑھی تو کچھ اور جگہوں پر بھی ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت جو نظر آ رہا ہے، بظاہر جو نظر آ رہا ہے اپوزیشن کے پاس، نمبر گیم کی جو بات کر رہی ہے اپوزیشن کے پاس جو ہے، یہ جو منحرف اراکین ہیں، یہ منحرف اراکین کو اپنا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد آرٹیکل 63A کے بعد جو سپریم کورٹ کی تو ابھی تک انٹرپریٹیشن اور وہ واضح طور پر ابھی تک وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک سب جوڈس معاملہ ہے، معاملات ابھی تک چل رہے ہیں، کورٹ کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو اگر یہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن تو ہم علیحدہ، ڈی سیٹ تو ہوں گے، جی ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کیا اگلے الیکشن کے لیے انہوں نے اتنا سب کچھ کمپرومائز کر دیا؟ یہ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تھوڑی سی میں پنجاب پہ بات کروں گا۔ پنجاب پہ آپ بات کر رہے تھے، دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پنجاب کی یہ جو سارا سسٹم ہے، اس کو اتنے پہیے کیوں لگے ہوئے ہیں، اتنا جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب مرکز میں تو حکومت چاہ رہی ہے تھوڑا آرام سے ہو، ڈیز پورے لیے جا رہے ہیں، تو پنجاب میں اتنا تیزی سے کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مرکز میں کیونکہ اپوزیشن نے ایک میجارٹی دکھا دی ہے، تو یہ حکمران جماعت کا خیال ہے کہ اگر مرکز میں عدم اعتماد کا رزلٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پنجاب کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل جو ہے اپوزیشن کی جانب جا سکتا ہے۔ اگر خلاف حکومت کے آتا ہے رزلٹ تو پھر انہیں پنجاب میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ابھی تک کیونکہ چیزیں مرکز میں ابھی تک اس انداز میں نہیں ہیں، اب یہ ہم کل ووٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں اپنے پلان بنا کے رکھتی ہیں۔ تو یہ پلان اس لیے بنایا گیا ہے کہ پنجاب میں کم از کم مرکز کا اثر نہ پڑے
پہلے اگر مرکز میں کوئی فیوریبل رزلٹ نہیں آتا، تو اس لیے پنجاب کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کیا گیا ہے، گیئر اپ کیا گیا ہے کہ جلدی جلدی وہاں پہ چیزیں ہو جائیں. اور جس کے حوالے سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں کہا گیا 5 بجے تک ڈاکومنٹ آپ وصول کریں اور اتنی جلدی، کل شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا. تو یہ تو تھوڑا سا پنجاب اور مرکز کا آپس میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک کنیکشن ہے، تو یقینی طور پہ سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی اتنی زیادہ ہے، پھر ایم این ایز کی اتنی سیٹیں ہیں، اور وہ پھر کنیکشن ضرور بنتا ہے پنجاب اور مرکز کا. اب جو بات آپ دوسری کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو کیا ملے گا، مطلب وہ ڈی سیٹ ہوں گے، ڈسکوالیفائی اگر ہوں گے، کتنے عرصے کے لیے ہوں گے، یہ تو سپریم کورٹ طے کرے گی. یہی سوال میں نے اپوزیشن کے لوگوں سے بھی پوچھا. میں نے کہا کہ جی کیا پھر ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو آج ہمارے ساتھ ملا ہے وہ اگلا الیکشن وہی لڑے، اس کا بھائی بھی لڑ سکتے ہیں ہمارے ٹکٹ پہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی. مطلب وہ کہتے ہیں کہ کوئی اندرونی طور پر کوئی ایگریمنٹ بھی اس طرح کا ہوا ہے، کوئی بات چیت ایسی کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہیں کہ اگر آپ ڈسکوالیفائی ہوتے تو آپ کی فیملی کا کوئی ممبر جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ ریٹن موجود ہے اور اس پہ اہم لوگوں کے دستخط ہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ سگنیچرز جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کے، نون لیگ کے لوگوں کے موجود ہیں، جنہیں انہوں نے کہا ہے. چوہدری صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے اسی حوالے سے؟ دیکھیں 88 میں میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے، بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھی، اور وہ ایئرپورٹ پہ پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے کے لیے اور رخصت کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے. پروٹوکول کے مطابق انہیں جانا ہوتا تھا. اور پرائم منسٹر کی حکومت جو تھی وہ فیض آباد تک محدود ہو کے رہ گئی تھی. پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ہے، اور اگر اگلی حکومت پنجاب میں پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی، ان کے اوپوننٹس کی ہوگی، اور یہاں پی ٹی آئی کی ہوگی، تو ایک اور اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوگا. اور اگر یہاں میں جیتنا چاہتا ہوں اور پنجاب ہارنا چاہتا ہوں تو یہ دانشمندانہ کام نہیں ہے. لہذا وہ جو پاور پالیٹکس ہے وہ اپنے تمام میکنزمز کے ساتھ اس وقت بروئے کار لائی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اقتدار کو محفوظ بنانے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کیا. دو محاذ پیرلل اکٹھے، مشکل نہیں، وفاق اور پنجاب کا جو اس ٹائم محاذ نظر آ رہا ہے، میدان ایک ہی ہے، میدان ایک ہی ہے. لیٹ سپوز ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کرتے ہیں، مشکلات کس کے لیے نظر آ رہی ہیں؟ یعنی پنجاب کے اندر بھی محاذ کھلا ہوا، وفاق کے اندر بھی محاذ کھلا ہوا، وہاں بھی ووٹ آف نو نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہے، یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میرے ذہن میں کیا ہے، میں آپ سے سچ بولوں یا جھوٹ بولوں یہ تو میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے. لیکن جو ممبران ہیں جو کھل کے سامنے آ گئے ہیں انہوں نے تو اپنا معافی ضمیر بیان کر دیا. جو ابھی تک بولے ہیں اور ابھی تک انہوں نے ایکٹ نہیں کیا ان کے بارے میں بھی ہم رائے قائم کر سکتے ہیں. یہی صورتحال پنجاب میں ہے. پنجاب میں نظر آ رہا ہے کیا ہوگا، کم از کم مجھے تو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا، اور جب تک ہو نہیں جاتا ویسے مجھے غیب قلب نہیں ہے. یہ ڈسکوالیفیکیشن کے علاوہ بھی اگر ہم ڈی سیٹ والی بات بھی کر لیتے ہیں میں تو پھر کتنا عرصہ ہوگا دوبارہ نئے چیف منسٹر کو دوبارہ سے اس کے خلاف عدم اعتماد لانے میں؟ تو پھر تو نمبرز پھر کم ہو جائیں گے. وہ پرانی بات ہو گئی ہوئی ہے. وہ پہلے تھا کہ 6 مہینے تک نہیں آ سکتا، اب کل پھر دوبارہ آ سکتا. تو یہ مسئلہ نہیں بنے گا؟ نو، کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا آپ روز لے آئیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں بات آپ کی سمجھ گیا. اگر یہ لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، یہ ڈی سیٹ ہو جہانگیر ترین گروپ کی بھی تو بات ہو رہی ہے نا، اس ڈی سیٹ ہونا ہے تو اس وقت پروسیس جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کا، ظفر اللہ جمالی صاحب کے پاس 172 پورے نہیں ہو رہے تھے، 228 ہو گئے تھے. تو کل بھی کوئی اس طرح کا بریک تھرو نظر آ سکتا ہے کہ ایک طرف تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے اور ایک طرف تعداد ان ایکسپیکٹڈ؟ دیکھیں بالکل جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے، جو سیاستدان ہوتے ہیں جن کے بارے میں پہلے ہم بات کر رہے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ مضبوط دھڑا کون سا بن رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو پی ٹی آئی میں لوگ ہیں یہ کسی دور میں کاف لیگ میں بھی ہوتے تھے، یہ نون لیگ میں بھی، اسی طرح جو نون لیگ میں ہیں یہ کسی دور میں کسی اور جماعت میں ہوتے تھے. پیپلز پارٹی کا بھی وہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ پیپلز پارٹی میں الیکٹیبلز کی پالیٹکس نظر آ رہی ہے. الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا، مرکز میں ہم کور کرتے ہیں پی ایم آفس دیگر، کہ جی مرکز کو جو اسلام آباد کو ہے فوکس رکھنا ہے. اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک وقت میں 2 محاذ، تو یہ مجبوراً محاذ دوسرا کھولا گیا. پہلے یہی تھا، جب چودھری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی انہیں یہ کہا گیا تھا کہ پہلے مرکز عدم اعتماد کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پنجاب کو دیکھتے ہیں. لیکن جب مرکز میں بالکل سینیریو چینج ہو گیا تو وہ جو کہا گیا کہ جی بجائے اس کے کہ ہم مرکز کو دیکھتے دیکھتے
पंजाब में भी बहुत पीछे चले जाएं, जो पहले मतलब मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए जा रहे थे, बहुत लेट राब्ते किए गए, बहुत सारे ग्रुप्स ने कहा कि जी हमसे लेट राब्ते किए गए या हमारे पास आए तो हमारे से बात ही इस तरह की नहीं की, इत्तेहादियों ने भी कहा। तो फिर ये तय किया गया कि एक वक्त में पंजाब को भी देखा जाए और मरकज़ को भी देखा जाए। इसलिए अब आप देख रहे हैं कि कल कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में एक ही वक्त में चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही होंगी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि थोड़े सी जो पावर पॉलिटिक्स है ना, वो यहाँ से इस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। कोई पैराडाइम शिफ्ट, कोई अनएक्सपेक्टेड, कोई माइलस्टोन? आप देख लें ओवरऑल, अगर चीज़ों को आप देख लें तो उस तरफ जाता हुआ मुझे तो कम अज़ कम नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस दिन ये इजलास मुलतवी हुआ संडे तक के लिए, जुमरात वाले दिन, उस दिन मुनहरफ अराकीन अपोजिशन चैम्बर में मौजूद थे और उनके बगैर अपोजिशन ने 172 कौमी असम्बली में पूरे किए थे और मुनहरफ अराकीन को वहाँ पर बिठाया गया था कि अगर वोटिंग मिसालन अगर कह देते हैं वोटिंग तो फिर उनको वहां पे लाया जाएगा। और जिस अंदाज में उन्हें निकाला गया, मुझे सबसे ज्यादा जो इतराज था कि आप मुंतखब लोग हैं, आप कौमी असम्बली की सीट जीते हैं, आप लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप सर छुपा के जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर के चैम्बर से ये एमएलए जो थे ये सर छुपा के जा रहे थे और इनके साथ अपोजिशन के लोग थे और ये किसी से बात उन्हें करने, मीडिया, हम वहां पे मौजूद थे, मीडिया से भी बात नहीं करने दे रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको आपका ज़मीर जागता है तो एटलीस्ट आपका ज़मीर अगर जागे तो फिर जिन वोटों पर आप आए हैं उस पर आपको रिजाइन करना। अच्छा, एक और टेक्निकल, क्योंकि आपके नसीब में ही टेक्निकलिटीज और टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, जो सब मैं क्या कर सकता हूँ, ये बताएं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर कहीं कोई इम्पीचमेंट की भी बात होती है, प्रेसिडेंट और इसके मामलात भी आते हैं, ये आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे? अब फोर्सी करवाना चाहते हैं। मैं आपके सामने गुजारिश कर देता हूँ, ऑन ने उस वक्त रिपोर्टिंग मेरा ख्याल है शुरू नहीं की थी जब राव कैसर अली खान मरहूम को और कुछ और लोगों को नेशनल असम्बली के कॉरिडोर में मारा गया था, फिजिकली मारा गया। लेकिन पड़ा है उसके बारे में, मैंने देखा हुआ है, बस इतना फ़र्क है। फर्क ये, और राव कैसर अली एक भले आदमी थे, वो बहुत वोकल नहीं थे लेकिन भले आदमी थे, ठीक राजपूत थे और अपने मकाम पे खड़े रहने वाले। ठीक है, मैं चाहता हूँ चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत, आपकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं और गुफ्तगू, उसमें एक हमारे रुकने असम्बली जो हैं आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, हैं, इंटैक्ट हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिखा रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है बाकायदा तौर पर। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब। जी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब। तो कल आप जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे सर। हाजिरी यकीनी बनाएंगे? बिल्कुल, एक ही चीज तो हमारे पास है और वो है वफा। ठीक है, जो आदमी वफा नहीं निभा सकता वो मुल्क की क्या तरक्की करेगा, मुल्क की क्या खिदमत करेगा। जो अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं कर सकता वो अपने हल्के के साथ वफा नहीं कर सकता, वो आवाम की क्या खिदमत करेगा। ठीक है, तो आप समझते हैं कि आज भी सियासत में, जिस सियासत के बारे में हम बोलते हैं कि उसके सीने में दिल नहीं होता, तो क्या इस सियासत में आपकी वफा कितना काम आएगी? क्या वाकई आज भी वफा की उतनी ही इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है। यजीद को भी जिस तरह याद किया जाता है और हुसैनियत का जिस तरह जिक्र किया जाता है तारीख के अंदर, तो ये उसी वफा के लिए तो है। ठीक है, तो ये जो बाकियों ने वादों को वफा नहीं किया या कुछ और वफाएं आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल कुछ मुनहरिफ अराकीन जो हैं वो आप की शायद सफ़ों में शामिल हो जाएं या शो कर दें कि जी हम आपके साथ हैं? अच्छा, देखिए बुखारी साहब, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं इल्म नजूम तो नहीं जानता। नहीं, इल्म नजूम नहीं, आप रुकने पार्लियामेंट, आपके दोस्त हैं सारे, राब्ते तो होते होंगे। मैं आपको एक चीज जानता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं पार्लियामेंट का पहली दफा हिस्सा बना। बुखारी साहब, आपके प्रोग्राम में भी आता हूँ और मेरे एक और दोस्त भी, बड़े भाई भी बैठे हैं आपके प्रोग्राम में, मैं देख रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट का जो वकार था वो उसको अवाम ने कभी मजरू नहीं किया। उसको अगर मजरू किया तो वहाँ क्या, जिसको अवाम ने भेजा है वहां पर पार्लियामेंट के अंदर, वहीं के लोगों ने उसको मजरू किया है। आज जो लोग आपके इधर से उधर स्विच करके गए हैं, बुखारी साहब आप अपने नेशनल असेंबली का रिकॉर्ड मंगाइएगा और चेक कीजिएगा कि उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने एक दफा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक दफा भी अपने हल्के के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की हो पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कभी अपने हल्के के मसाइल पर निशानदेही की हो। तो इसका मतलब ये है कि उनके हल्के के मसाइल से कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब इस बात की आपकी बिल्कुल तायीद करता हूं, ऑन रिकॉर्ड करता हूं कि आपने अपनी पार्टी पे भी क्रिटिसाइज किया है, आपने अपने मुतालबात
اپنے حلقے کے لیے ان سڑکوں کا جن کا آپ نے افتتاح کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پر بھی آپ کا احتجاج آپ نے ہمارے ہی شو میں اس کا احتجاج کیا، یہ بات ہم بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات اب یہ کرنی ہے کہ مستقبل کی لائے عمل کیا ہوگا۔ لیٹس سپوز اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے عدم اعتماد کی، تو آپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آج ہماری ملاقات ہے پرائم منسٹر صاحب سے، جو بھی لائے عمل میں بنے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ کل کے لیے انہوں نے ہمیں ہدایت آئی ہے کہ جی آپ نے کل وہاں پہ اسمبلی کے اندر آنا ہے، ہم بالکل جائیں گے اسمبلی کے اندر۔ لیکن ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی ہے بخاری صاحب کہ اس ملک کے اندر اب جو سیاست ہوگی وہ ہوگی عمران خان ورسز عمران خان، یا تو اینٹی عمران خان ہوگی یا پھر عمران خان کے ساتھ ہوگی اب اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ تاریخ بار بار نہیں دہرائے گی 9 ستارے، پہلے بھی یہ چہرے دیکھ چکے ہیں لوگ اور اس دفعہ بھی چہرے دیکھے، اس دفعہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے۔ پہلے اس زمانے میں 77 میں میڈیا عام نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، اس وقت میڈیا ایک سیکنڈ کی جو ہے وہ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ کل جس طرح آج آپ کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جس طرح جو لوگ کمرے سے نکال کر سندھ ہاؤس سے اسمبلی پہنچائے جا رہے تھے یا اسمبلی میں، تو وہ جس طرح آتا ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب چھاپا پڑتا ہے نا کسی ہوٹل کے اوپر، جی جس طرح وہاں سے پکڑ کے لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، وہی سین میں نے دیکھا ہے۔ خیر آفتاب جہانگیر صاحب، اب کیا کہیں، ملک کے اندر تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، پتہ نہیں اس کو ہم جمہوری حسن بھی کہہ دیتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئین کی بالادستی بھی ہے۔ جی عظیم بھائی بیٹھے ہیں، یہ پہلے کبھی میڈیا اس طرح نہیں تھا، 77 کی تاریخ میں میڈیا اس طرح نہیں تھا جس طرح اب موجود ہے۔ تو اب جو یہ تاریخ کا حصہ جو بنے گا، یہ ساری زندگی جب تک پاکستان رہے گا یہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جہانگیر ترین کی ناراضگی کا ذکر بھی ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ آج ان کے جو جہانگیر ترین گروپ ہے انہوں نے بھی اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹر کے پنجاب میں، ان کی حمایت کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے اتنا پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، وہ اپوزیشن تو یہ بار بار گلے کرتی کہ جی ان کو تو لوگوں کو رکنے اسمبلی کو جو ہے وہ جہازوں میں بٹھا کر لایا گیا، اتنا سب کچھ کیا گیا، یہ کیوں کوئی پیش رفت اس میں نہیں ہو سکی؟ کیا وجوہات تھی اس کی؟ اچھا میں تو حیران ہوا جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہ مجھے ان کا پورا نام رنگڑیال ہے کیا چیز ہے مجھے نہیں سمجھ ہے، انہوں نے یہ کہا حمزہ کو کہ میرا قائد۔ میں حیران ہو گیا، وہ یہ کہتے ہوئے تو ان کو زبان بھی نہیں لگ رہی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی وہ کی ہے، پیشکش کی ہے ان کو، لیکن قائد کہنا تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے جہانگیر ترین کو کے منہ پہ تماچا مارا ہے، کہ وہ جہانگیر ترین کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں میں جہانگیر ترین گروپ کا آدمی ہوں اور قائد وہ حمزہ شہباز کو کہہ رہے ہیں۔ تو میں کیا کہوں، دیکھیں ناراضگیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، دو بھائیوں میں بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں، کاروبار جب کرتا ہے آدمی ساتھ اس وقت بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں، سیاست کرتا ہے اس وقت بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن ناراضگی کا مطلب پرنسپل سے ہٹنا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ جی ہم کسی کے پارٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ میرے قائد حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ مل کر ہم جو ہے ملک کے صوبے کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی قیادت کو انہوں نے نفی کی ہے۔ اچھا آفتاب جہانگیر صاحب، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دل ناداں دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، مشکلات بڑھتی ہیں، اسے اپنے کیے پہ پچھتاوا بھی ضرور ہوتا ہے۔ سیاست میں ہم، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، تو شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، سیاست میں جیسے کہتے ہیں جنگ میں جائز ہے تو سیاست میں بھی سب جائز ہے۔ تو یہ جو ہمارے لوگ ووٹر جو ہوتا ہے، جو آپ کو ووٹ دیتا ہے، منتخب کر کے بھیجتا ہے، تو اسے اس کے مفہوم صحیح انداز میں اگر پہلے سے پتہ چل جائیں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، یعنی آج کا حریف کل کا حلیف ہو سکتا ہے، آج کا حلیف کل کا حریف ہو سکتا ہے، آپ کسی بھی وقت اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، اسے تقویت بخشنے کے لیے کسی بھی حریف کو اپنا حلیف اور اپنی کشتی میں سوار کر سکتے ہیں۔ کیا یہ کلچر ختم نہیں ہونا چاہیے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے؟ اقدار کی بات کرتے ہیں ہم، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے باسی ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ آپ یقین کرو بخاری، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ آپ کو میں آپ کی ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میرے حلقے کے لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح اظہار یکجہتی کیا، انہوں نے کہا کہ آفتاب بھائی آپ نے نہیں بکنا، آپ کا بکنا ایسا لگے گا کہ جیسے ہم بکے، ہم نے بلے کے نشان کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، ہم آپ کو نہیں جانتے تھے، آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا، اگر آپ عمران خان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے، جو مشکلات آئیں گی ہم اس کو سہیں گے،
کیونکہ جو دوسرا بھی آئے گا دیکھیں یہ ترقیاتی کام صرف افتاب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ترقیاتی کام کرے۔ آفتاب جہانگیر صاحب، میرا تو بہت جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کو تھوڑا سا مزید ڈیبیٹ کروں آپ کے ساتھ، کیونکہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے جیسے لائل لوگ جو اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق رائے کے ساتھ اور اپنی ایک وفا دکھا رہے ہیں، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، مجبوری ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک ناظرین، بریک سے قبل آفتاب جہانگیر رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم آف دی ریکارڈ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اپنی پارٹی کے ساتھ وہ وفادار ہیں اور ایک کمٹمنٹ نظر آتی ہے، ایک نظریاتی وابستگی نظر آتی ہے۔ جج صاحب ایک بات کروں گا، پھر میں اون شیرازی آپ کے نصیب میں جو ہے وہ کنکلوژن آئے گا اور کنکلوڈ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ورنہ ہم چوری صاحب سے کنکلوڈ کرواتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے جج صاحب، اب ہم آگے تھوڑا سا سیاست کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ سیاست کے اندر کمیٹڈ رہنا، کیونکہ ہمارا نظریاتی، جذباتی اور حادثاتی تین طرح کا ووٹر بھی ہے اور تین طرح کا جو ہے وہ سپورٹر بھی ہے، تو کون سی صف میں کھڑا رہنا سب سے زیادہ آج کل بہتر ہے؟ اب تو تینوں طرح کا نہیں ہے، ہوتا تھا کسی زمانے ٹھیک ہے، میں، اب نہیں ہے، اب ضرورتوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے ہمایوں کے مقبرے پہ جانے کا اتفاق ہوا، اچھا، اور وہاں جو ایک شخص پھر رہا تھا اس نے کہا میں ہوں گائیڈ، میں سب کچھ جانتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ میرے ساتھ چلو۔ تو میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگے؟ خیر ہم نے اس کو پیسے دیے، وہ ہمیں لے گیا، اس نے ہمیں نیچے لے گیا جو اصل قبر تھی وہاں تک،
اور وہاں چمگادڑیں تھیں، اس طرح کی صورتحال تھی. اوپر اس نے ہمیں دکھائیں کچھ قبریں. اس نے کہا یہ ہیں جہانگیر کے بھائیوں کی قبریں، دارا شکو وغیرہ کی. انہوں نے یہاں آگے پناہ لی تھی دادا کے مقبرے پہ، اور اقتدار نے انہیں یہیں دفن کر دیا. اقتدار نام ہے اپنے بھائی کی لاش پہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھنے کا. وہ جس اصول کی، جس نظریے کی آپ بات کرتے ہیں، وہ اب ناپید ہے دنیا میں پاور پالیٹکس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. جہاں پوری کی پوری قوم ایک سائیڈ پہ چل گئی ہو اور نفسا نفسی کا عالم ہو، ہم ہمسائے کا خیال بھی نہ رکھتے ہوں، ہم والدین کے حقوق بھی پورے نہ کرتے ہوں، ہم بھائیوں کی عزت بھی نہ کرتے ہوں، ہم رواداری کے بھی لیے نہ ہو، ہم میں تحمل بھی نہ ہو، ہمیں برداشت بھی نہ ہو، ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، وہاں آپ کس نظریے کی بات کرتے ہیں؟ اچھا، کیا موجودہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اس پورے سینیریو کو آگے کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوگا یا ہم نہیں سیکھیں بالکل گے؟ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ خراب ہوگا. اس لیے کہ جب قوم کی تربیت غلط ہو گئی ہو نا، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 3 جنریشنز چاہیے. اور پاکستان میں تعلیم کا اور ذاتی ضرورتوں کا، خود غرضی کا، حسد کا، بغض کا جو معاملہ ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ ختم ہونے کو نہیں ہے تیار. تعلیم چاہیے، دینی تعلیم چاہیے. کل سے انشاءاللہ تعالی رمضان شروع ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں. اللہ ہم پر رحم کرے، آمین، آمین. ہماری مغفرت کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے روزے رکھ سکیں، ہم عبادت کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں. ہم کل روزے کے آغاز پر جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اور جس کا امکان نظر آ رہا ہے، علماء الحفیظ. اللہ بہتر کرے. جی میں تھوڑا سا نا سوال نہیں کروں گا آپ سے، آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے، یہ شرف آپ کو ملا ہے آج. عظیم چودھری صاحب سے ہلکا سا تھوڑا سا نا اختلاف کروں گا. ہلکا یہ ہے کرنا سر، بڑا اختلاف نہیں کرنا. ہاں، تو اختلاف یہ ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا ہمایوں والا، اکبر والا. اب چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. آپ بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے وہ دور نہیں رہا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر کوئی بھائی کسی بھائی کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے یا اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کے آگے جا کے حکومت لیتا ہے تو پھر واضح ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے. اب وہ جو منحرف اراکین ہے نا، اگر وہ منہ چھپا کے، جن کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا، اگر وہ منہ چھپا کے جا رہے تھے تو اس کی بھی پیچھے ایک پوری مطلب آپ یہ کہیں کہ فلسفی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے. آل دو کہ وہ کہتے ہیں ہمارا ضمیر جاگے. دال میں تڑکا تو آپ نے دیکھا ہے نا، جو دال میں تڑکے کی جو آواز ہوتی ہے، ایسے ایک آواز چش کر کے اوپر ایک جوش سا آتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہی بڑبڑ ہوتا ہے. تو یہاں پر بحیثیت قوم بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہم بھی تو انہی سیاستدانوں کی طرح ہی ہیں نا، وہ بھی تو ہمارے اندر سے ہیں، ہماری سوسائٹی کا وہ بھی حصہ ہے. تو ہم پھر ایک ٹینور کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر ہم انہی کو منتخب کرتے ہیں، پھر ایک دور میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم انہی کو منتخب کرتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے ہوپ فار دا بیسٹ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، جائیں گی چیزیں بہتری کی. یہ وہ الیکٹیبلز ہیں، ان لوگوں کو ایک بار آپ نے آؤٹ کر دیا سیاست سے، اور جو بڑا مشکل کام ہے، یہ ضرور ہے، تو پھر چیزیں بہتری کی طرف. شیرازی بس آپ ایک بات کہہ دوں، روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے. بالکل، یہ نظر کا بھی ہے، یہ زبان کا بھی ہے، یہ ہاتھ کا بھی ہے، یہ جسم کا بھی ہے، اور نیت کا بھی ہے، نفس کا بھی ہے، نیت کا بھی ہے، نفس کا بھی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. بہت شکریہ اون شیرازی، عظیم چودھری صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. آفتاب جہانگیر صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، کل جو بھی ہو بہتر ہو، اس قوم کے لیے ہو، عوام کے لیے ہو، عوام کی بہتری کے لیے ہو، پارلیمنٹ اور پارلیمانی انداز سے ہو، جو بھی ہو، جمہوری انداز سے ہو، اور کسی بھی مشکل سے اور کسی بھی آفت سے اللہ اس ملک کو بچائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.